وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وقال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ توجہ الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کا تعلق جنرل الیکشن 2024 کے گزشتہ 4 خطبات کی آج سمجھ لیں کہ اختتامی گفتگو ہے۔ پھر اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس موضوع پر بات کریں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل 8 فروری کو ایک کام تو آپ نے کر لیا کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے ووٹ کاسٹ کیا۔ ایک جو فرض تھا اخلاقی، قانونی، شرعی، اس کو آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ استعمال کیا۔ اب یہ ہے کہ اس فرض کو ادا کرنے کے بعد کیا اب کوئی اور بھی ذمہ داری ہماری رہ گئی ہے تو تھوڑا سا اس کا بھی ہم ذکر کر لیں۔ اور جن لوگوں کو ہم نے منتخب کر کے آگے اسمبلیوں میں بھیجا ہے تو ظاہر ہے کہ آنے والے چند دنوں میں نئی حکومتیں وجود میں آئیں گی، تو ان حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آئین پاکستان کے مطابق، دستور پاکستان کے مطابق، اخلاقی اور شرعی طور پر ان کی کون سی ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں، جن کا ہمیں بھی شعور ہونا چاہیے بحیثیت ووٹر۔ کیونکہ ان لوگوں کو ہم نے جو منتخب کر کے بھیجا ہے تو یہ کوئی پرمٹ دے کے نہیں ہم نے بھیجا کہ اس کے بعد یہ بالکل بری ذمہ ہے، جو چاہے کرتے رہیں، چوری کریں، ڈاکے ڈالیں، صحیح کریں، غلط کریں، ملک بیچ کھائیں یا اس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو تھوڑا سا اس ذمہ داری کا بھی ہمیں احساس ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو الیکشن کی صورت میں کسی عہدے اور منصب کے یا آپ کی نمائندگی کے اہل ہوئے ہیں، یا عمومی طور پر وہ تمام لوگ جو کوئی نہ کوئی پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ان کی کون سی وہ آئینی، قانونی، اخلاقی اور شرعی ذمہ داریاں ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں ذرا خبردار رہنا چاہیے۔ دیکھیے، بڑی سیدھی بات ہے، اسلام کے اندر یہ عہدے کا تصور ہی کوئی نہیں۔ یہ ہوتا ہے نا یہ عہدہ، اقتدار، قرآن و سنت کو پڑھتے ہوئے جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ عہدے کی نہیں آتی، وہ منصب کی بات نہیں ہے جسے آپ اقتدار یا اختیار کی بات کریں، وہ اصل میں عہدہ نہیں ہے، وہ ذمہ داری ہے کہ جو آپ کسی شخص کے ذمہ لگا رہے ہیں، آپ اس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں، اس کے ذمے ایک امانت سونپ رہے ہیں کہ وہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کریں۔ اس لیے صحیح معنوں میں اسلام کے اندر عہدے کا تصور ہے ہی نہیں، یہ عہدہ نہیں ہوتا، اصل میں ذمہ داری اور امانت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پس منظر میں یہ ارشاد فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انا واللہ لا نولی علی ھذا العمل احدا سألہ، حضور نے فرمایا کہ قسم بخدا ہم یہ
ذمہ داری اس شخص کو سونپتے ہی نہیں ہے جو اس کا سوال کرے، ولا احدن حرس علیہ، اور نہ ایسے شخص کو ہم کوئی ذمہ داری سونپتے ہیں جو اس کی ہرس رکھتا ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سوال ہی نہ کیا جائے تو پھر کیسے اپنے آپ کو پیش کیسے کیا جائے گا؟ جدید ریاستی نظم میں اگر آپ پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کریں گے تو کوئی عہدہ آپ کے لیے ہوگا، اگر آپ امیدوار کے طور پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں گے تو ظاہر تب انتخاب لڑ سکیں گے۔ تو اس حدیث کا مطلب جو ہے آج کے ماحول کے اندر یہ ہوگا کہ ویسے تو عہدہ اور اختیار اگر کوئی مانگ کر لے تو یہ بالکل غیر اخلاقی اور غیر شرعی ہے، لیکن آج کے جدید ریاستی نظم میں اپنے آپ کو بطور امیدوار پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ پیش تو بے شک وہ اپنے آپ کو کرے، لیکن اگر اس منصب کے حصول کے لیے وہ کو ہر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کرے تو وہ اس کے لیے عہدہ، وہ منصب اس کے لیے وبال ہوگا، اللہ کی توفیق اس سے ختم ہو جائے گی۔ جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جو عہدہ طلب کرتا ہے اور اس کے لیے مرتا ہے، تو ہم اس کو عہدہ تو دے دیتے ہیں لیکن اس کو عہدے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنی خواہش اور طلب ظاہر کرے کہ تاکہ کوئی نااہل آدمی نہ آ جائے، لیکن اس کے لیے وہ جائز اور ناجائز ہر طریقہ اختیار نہیں کرتا، بس پیش کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جب اس کو وہ منصب دے دیا جائے تو اللہ کی توفیق بھی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو سیاست کو ایک کاروبار کے طور پر، یعنی ایک عہدہ، اقتدار اور اختیار اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوٹ مار کریں، قومی وسائل پر قبضہ کریں، لوگوں کے حقوق کو پامال کریں، تو ایسے لوگوں پر آپ کی اور ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہم نے ان کو ایسے ہی بھیج دیا کہ جا کے جو چاہے آپ کرتے رہیں، ہمارے عطا کردہ اختیار کے نتیجے میں لوگوں کا حق ماریں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، عوام کے اندر ہونی چاہیے کہ اگر فوری طور پر ان کا احتساب ہم نہ بھی کر سکیں تو کوئی بات نہیں، کم از کم کو 5 سال بعد تو اس کا موقع پیدا ہوگا نا۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس الیکشن کے اندر لوگوں کو کسی خاص شخص کے ساتھ شاید اتنی ہمدردی نہ ہو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگوں نے ووٹ دیا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہمارا حق ہے کہ جو چاہیں ہم فیصلہ کریں، یہ حق کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی چینج ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جب قوموں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اجتماعی معاملات کے اندر باضابطہ انوالو رہیں، پورا حصہ لیں، اور جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، اذکار، تلاوت اور باقی کام اپنی ذاتی زندگی میں وہ کرتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں، تو سمجھ لے تبدیلی آ گئی۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ تبدیلی حکومتوں کے بدلنے سے نہیں تبدیلی آتی، تبدیلی جو ہے نا میرے اور آپ کے تبدیل ہونے سے تبدیلی آتی ہے۔ اب دیکھیں لوگوں نے ابھی اپنی رائے کا اظہار کیا، پیغام دیا اوپر تک کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ جس کو چاہیں ہم منتخب کریں، یہ اختیار تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اور دنیا کے اندر یہ اویئرنیس جب پبلک کی سطح پر لوگوں کے اندر آتی ہے تو حکومتیں بالکل ٹھیک ٹریک پر چلتی ہیں۔ یہ چیز ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ریاست مدینہ کے اندر ہم نے سیکھی۔ اکثر میں حوالے دیتا ہوں کہ آپ خلفائے راشدین کے ابتدائی خطبے پڑھ لیں کہ جب وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر ہم تمہاری خدا اور رسول کے حکم کے مطابق تمہیں لے کر چلیں تو ہماری اطاعت کرنا، اور اگر اس کے مطابق نہ چلیں تو تم پر ہماری اطاعت لازم نہیں۔ تو اگلے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ
اگر آپ ٹھیک راہ پر چلیں گے تو بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور اگر آپ صحیح نہیں چلیں گے تو ہم اس تلوار کے ساتھ، اس ڈنڈے کے ساتھ آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ جب پبلک اویئرنیس اتنی زیادہ ہو اور لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں یہ کوئی منصب نہیں ہے بھائی، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک امانت ہے جو آپ نے کسی شخص کے سپرد کی۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب کسی نے کوئی عہدہ اور کسی علاقے کی گورنری طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی اہلیت نہیں رکھتے، آپ سے یہ امانت سنبھالی نہیں جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں، فرمایا وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، یہ جو عہدہ ہے نا جس کو تم ایک منصب اور عہدہ سمجھ رہے ہو، یہ امانت ہے۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور بہت ممکن ہے کہ یہ عہدہ قیامت کے دن کسی کے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث بن جائے کہ اگر وہ اس عہدے کا حق نہیں ادا کر پاتا تو پھر اس کے لیے قیامت کے دن وہ شرمندگی کا باعث ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مصلی پر ان کی زوجہ محترمہ نے ان کو دیکھا کہ اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ امیر المومنین کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میں اس احساس کی وجہ سے اپنے اوپر رو رہا ہوں کہ اس منصب کی صورت میں امت محمدیہ کے ہر بیمار، ہر ضرورت مند، ہر نادار شخص اور بیوہ، یتیم، غریب، فقیر، مساکین، سب کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے۔ اور ان کے الفاظ یہ ہیں فَعَلِمْتُ أَنَّ رَبِّي سَيَسْأَلَنِي عَنْهُمْ، مجھے پتا ہے کہ عن قریب میرا رب ان سب کے بارے میں مجھ سے باز پرس کرے گا، اور وہاں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی طرف کھڑے ہوں گے، مظلوموں کی طرف، ناداروں کی طرف، غریبوں اور فقیروں کی طرف۔ تو میں اپنے پیغمبر کو کس طرح جواب دے پاؤں گا؟ بس میں اپنے اوپر ترس کھا کر میں رو رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس حکمران کے اندر یہ احساس ہو، اور دنیا کے اندر آج مغرب کے اندر چونکہ لوگوں کے اندر پوری اویئرنیس ہے، اور جو لوگ سیاست وہاں کرتے ہیں وہ خدمت کے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو سیاست جو ہے کاروبار ہے۔ یہ کون شخص نظر رکھے گا؟ آپ کا کام بس ختم ہو گیا کہ آپ نے ایک آدمی کو ووٹ دے کے نمائندہ بنا کے اسمبلی میں بھیج دیا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نہیں، اس کے بعد بھی آپ نے خبردار رہنا ہے۔ جب لوگوں کے اندر یہ شعور مضبوط ہوگا کہ جس طرح اپنا نمائندہ منتخب کرنا یہ ہماری قانونی، اخلاقی اور شرعی ذمہ داری تھی، اسی طرح یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے پورے کردار اور اس کے پورے کریکٹر پر ہم اپنی نظر رکھیں کہ وہاں پر وہ صحیح معنوں میں ہماری نمائندگی کر رہا ہے، کیا وہ اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے قانون سازی کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہے؟ اگر وہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، تعلیم ہی نہیں رکھتا، صاحب مطالعہ ہی نہیں ہے، دین کو نہیں جانتا، آئین پاکستان کو نہیں جانتا، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ آپ کی نمائندگی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ ہم نے ایسی ایٹمیں سلیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجی ہیں
ماضی کا دور دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ ان پڑھ ہونا بھی شاید کوئی اتنا مسئلہ نہ ہو. ہم نے تو ان پڑھ کے علاوہ جاہل ترین لوگ بھی منتخب کیے. ایسے لوگ جو بالکل کوئی شعور ہی نہیں رکھتے، نہ اپنے دین کا، نہ اپنی ثقافت اور کلچر کا، اور نہ آئین پاکستان، نہ دستور پاکستان، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہمارے نمائندے ہیں وہاں پر. تو لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف آپ نے نمائندے منتخب کر کے بھیج دیے، اس سے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو گئی. اس کے بعد بھی ہماری ذمہ داری جاری ہے. اور جب لوگوں کے اندر مسلسل یہ چیز ہوگی، اکثر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنے ماحول کی سمجھنے کے لیے، کہ جس دن لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ جس شخص کو ہم نے مصلی پر کھڑا کیا، منبر پر بٹھایا ہے، تو ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس سے دین کو لینا ہے، اس کی بات کو سننا ہے. ٹھیک بات کرے گا تو اس کو مانیں گے، اور اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو حوالہ مانگیں گے اس سے. آپ اس کا ریفرنس دیں، یہ کہاں سے چیز آپ نے پڑھی ہے. آپ کے مصلی بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا ممبر بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہمیں دلچسپی نہیں ہے. ہم آپ دیکھیے کہ خطبے میں بھی اس وقت زیادہ لوگ آئیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب اذان ہو رہی ہے، اور بعض لوگ تو اذان کے بھی اللہ کے فضل سے باہر میں آتے ہیں، وہ اصل میں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ زور کی نماز ہوتی ہے. بس آپ کی زور کی نماز ساقط ہو گئی. جمعے کے لیے لازم ہے کہ آپ خطبے سے پہلے، ویسے تو اردو خطبہ یہ سننا لازم ہے، دین تو آپ کو اسی میں سکھایا جاتا ہے. لیکن چلیں تو کم از کم اگر آپ تاخیر سے بھی آئیں تو کم از کم خطبے سے تو پہلے پہنچ جائیں، اذان سے پہلے پہنچ جائیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ اجتماعی معاملات کے اندر بھی انہوں نے پوری اسی طرح اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، نظر رکھنی ہے، تو معاملات سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ جو حکمران آپ نے سلیکٹ کر کے بھیجے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی بعد میں بھی ہماری ذمہ داری اسی طرح جاری ہے. ابھی ایک بات تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری چیز، اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں تو یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا، کسی نہ کسی درجے میں یہ صرف حکمرانوں کو چھوڑ دیں، کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز شاید ہم میں سے کوئی شخص کسی نہ کسی منصب پر ہوگا. تو جو شخص بھی، چاہے وہ آپ کے سیاسی نمائندگان ہوں، آپ کے مذہبی نمائندگان ہوں، یا آپ بذات خود کسی منصب پر ہوں، تمام وہ لوگ اس چیز کو جانیں کہ اس منصب کو، اس ذمہ داری کو خدا اور رسول نے کیا عنوان دیا ہے. اگر قرآن کی پوری فکر کا خلاصہ میں عرض کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا ایک جملہ کہ حضور نے فرمایا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. رائی کیا ہے؟ نگہبان. صحیح اس کا لفظی ترجمہ چرواہا. تو سمجھ لیجئے کہ جو تعلق ایک چرواہے اور ریوڑ کا ہوتا ہے، وہی تعلق ہونا چاہیے اس نمائندے کا، اس منصب پر فائز شخص کا دوسرے لوگوں کے ساتھ. جس نے کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ کیا ہے، اس پر لازم ہے کہ لوگوں کا خادم بن کر رہے. یہ خدمت ہے، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا سید القوم خادمہم، لوگوں کا سردار ان کا خادم، سب سے بڑا خادم وہی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بیت المال کے اونٹوں کو تیل لگا رہے تھے، مالش وغیرہ کر رہے تھے. کسی نے دیکھا اور کہا کہ امیر المومنین، یہ آپ کسی غلام کو کہہ دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ مسلمانوں کا غلام اور کون ہوگا؟ مجھ سے زیادہ اور کون مسلمانوں کا غلام ہے؟ اور مجھ سے زیادہ اس خدمت کا، یہ خدمت اور کس کے ذمہ لازم ہے؟ یہ حکمران ہے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم نے اپنے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے منتخب نہیں کیا. یہ ہماری خدمت کے لیے. اگر خدمت نہیں کر سکتے تو دفع ہو جائیں، آئندہ ہم ان کو موقع نہیں دیں گے.
یہ کوئی ایسی برتر مخلوق نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ عہدہ چاہا ہے اور ہم نے ان پر اعتماد کیا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہیں کر سکتے تو آئندہ ہم ان کو اس منصب کے لیے بالکل ووٹ نہیں کریں گے، ان کو منتخب نہیں کریں گے۔ یہ چیز پبلک کی سطح پر آنی چاہیے اور لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ ہم کرتے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اسی طرح اجتماعی معاملات کے اندر پوری اویئرنیس ہونی چاہیے ہمیں، اس کے اندر ہم حصہ لیں۔ یقین جانے ہر چیز تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر یہی ہے، ہماری اپنی تاریخ یہی ہے، لیکن وہ سارا سبق ہم بھول گئے۔ آج ہمیں مثالیں تلاش کرنا پڑتی ہیں ان لوگوں کی سوسائٹی اور معاشرے سے جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پکے جنتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ مثالیں ادھر سے لینی پڑتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو، اس ذمہ داری کو ہم لوگوں نے اس ووٹ کے بعد، اس الیکشن کے بعد اب بھی ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ عمومی زندگی میں ہمیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادو تہاب، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن یہ چیز کہ جس شخص کے پاس منصب ہوگا اس کے لیے اب تحفہ لینا حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ لوگ جو اس کو تحفہ دے رہے ہیں وہ اس کے منصب کی وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ دینا بھی حرام اور اس کا لینا بھی حرام۔ دنیا میں ایسا کلچر نہیں، آپ دیکھیں، بلکہ آپ نے ایسی خبریں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھی ہوں گی کہ فلاں امریکہ کے فلاں پریزیڈنٹ نے اپنے اس منصب کی وجہ سے، ابھی چل رہا ہے کیس وہاں پر، اپنے اس منصب کی وجہ سے اپنے فلاں رشتہ دار کو کاروبار کے اندر فائدہ پہنچایا، فیور کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کی نہیں تھی، یہ تو ہماری تھی۔ مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ اب مثالیں ہمیں ادھر سے لینی پڑتی ہیں، ان جہنمیوں کے معاشرے سے ہمیں یہ چیزیں لینی پڑتی ہیں، ہم جنتیوں کو، کیونکہ ہم نے تو بہرحال ٹکٹ کٹا رکھا ہے کہ چونکہ میرا نام عین اسلام کے مطابق ہے، میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور میں مسجد بھی کبھی نہ کبھی چلا جاتا ہوں اور حسب توفیق کچھ نہ کچھ مذہب کے نام پر خرچ بھی کر دیتا ہوں، بس ٹھیک ہو گیا، جنت پکی ہوگی میری، باقی جو چاہے میں کرتا رہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے دین نے ہم کو بتایا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ کسی علاقے کی طرف کہ جائیے اور وہاں سے زکوٰۃ کا مال جمع کر کے لے آئیے۔ وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آئے، مسجد نبوی میں رکھا، 2 ڈھیر کر دیے۔ حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ زکوٰۃ کا مال ہے جو آپ نے حکم دیا تھا، میں جمع کر کے لے آیا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ لوگوں نے مجھے تحفے تحائف دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، لوگوں کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور بڑے سخت الفاظ اس میں فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ میں ان کو کسی علاقے کی ذمہ داری دے کے بھیجتا ہوں اور زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے بھیجتا ہوں، واپس آ کے کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ مجھے لوگوں نے تحائف دیے ہیں۔ یہ کیوں نہ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھے رہتے کہ پھر دیکھتے کہ کون ان کو تحفہ دیتا ہے۔ لہذا ہر وہ تحفہ جو کسی منصب پر ہونے کی وجہ سے کسی کو دیا جائے یا وہ لیتا ہو، وہ سارے کا سارا حرام ہے، رشوت ہے۔ دنیا کے اندر، جدید دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ریاستی نظم سے وابستہ لوگوں کے ہاں اس کا کوئی تصور آپ کو نہیں ملے گا۔
وہ لوگ اتنے منصب کے لیے سیاست میں اتنے اگریسو بھی نہیں ہوتے. ان کو پتا کہ ایک حد سے زیادہ بس ٹھیک ہے ٹو ٹپا بن گیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ مرتے ہیں، قتل کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم منصب لینے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں لائسنس مل جائے گا کہ ہم اب پورے ملک کے اثاثے لوٹ سکتے ہیں، چوری کر سکتے ہیں، ڈاکے مار سکتے ہیں، یہاں سے لوٹ کر ملک سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں، جو چاہے ہم کر لیں. تو میرے بھائیوں، کیا آپ نے کل جو ووٹ دیا ہے، کیا آپ نے یہ منصب، یہ پرمٹ ان لوگوں کو کر کے دے دیا ہے کہ اب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر ان پر نظر کون رکھے گا؟ نماز کی طرح اس کو بھی ذمہ داری سمجھے. نرے روزے رکھنے کافی نہیں ہے. یہ ہمارا ملک کیسے ٹھیک ہوگا جسے روزے رکھنا ہمارے لیے ممکن ہو؟ اس میں ریاستی نظم کب ٹھیک ہوگا؟ جب لوگ اجتماعی طور پر اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، جب لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہمارا ٹیکس ہے جس سے ان کی تنخواہیں نکلتی ہیں، ان کا کھانا نکلتا ہے، ان کے سفر و حضر کے اخراجات ہمارے ٹیکس سے ادا ہوتے ہیں، یہ گاڑیاں ہمارے ٹیکس سے لی گئی ہیں. اور لوگوں کے، اللہ کا شکر ہے، لوگوں میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا، خاص طور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی چینج ہے. میری عمر کے لوگ جو ہیں نا، وہ اسی غلامانہ ذہنیت کے اندر زندہ ہیں، لیکن نوجوان وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ یہ گلگت بلتستان کی طرف بعض سرکاری گاڑیاں گئیں اور نوجوانوں نے روک لیا ان گاڑیوں کو کہ یہ گاڑیاں جن پر سرکاری نمبر ہے، یہ تو ہماری گاڑیاں ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے لی گئی ہیں. تم ان کے اندر اپنی فیملیوں کو اور خود ادھر سیر کے لیے آئے ہو تو کیوں کر آئے ہو؟ تمہیں یہ حق کیسے حاصل ہو گیا؟ لوگوں نے وہ گاڑیاں روکی، سوشل میڈیا پر اس کا پورا تماشا لگا. پھر جب لوگوں کے اندر یہ چیز آنا شروع ہوگی نا، جب آپ ہاتھ پکڑنا شروع کریں گے، یہ ہمیں لوگ منتخب کر کے بھیج دیتے ہیں اور پھر یہ لوٹ مار جو مچاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. ان کی یہ لوٹ مار کا احتساب بھی ہمیں ہی کرنا ہے، یہ بھی ذمہ داری ہماری ہے. اگر فوری طور پر کر سکیں تو ٹھیک، اگر نہیں تو نظر رکھیں کہ چلو میں اس قابل نہیں ہوں، میرے اندر یہ طاقت تو نہیں ہے، 5 سال کے بعد دیکھوں گا، ذرا میں بتاؤں گا کہ یہ اختیار میرا ہے کہ اگلی دفعہ تم ہماری نمائندگی نہیں کر سکتے. دیکھیں کل الیکشن میں لوگوں نے، میرا نہیں خیال کہ شاید کسی بندے کے لیے لوگ نکلے تھے یا کسی پارٹی کے حق یا خلاف میں نکلے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نکلے. لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اختیار ہمارا ہے کہ کون ہماری نمائندگی کرے گا، کون ہمارا حکمران ہوگا. اور یاد رکھیے کہ جب یہ چیز لوگوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو ہمارے اجتماعی معاملات کے اندر خود بخود بہتری پیدا ہوگی. اور جی بی والوں نے تو وہ سرکاری گاڑیوں پر لکھ بھی دیا ہے کہ یہ گاڑی عوام کی ملکیت ہے. بڑا اچھا ہے، ویسے سرکاری گاڑیوں پر لکھ دیا جائے کہ یہ عوام کی ملکیت ہے، کوئی دوسرا اس کو استعمال نہیں کر سکتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال کا ایک اونٹ کوئی شخص لے گیا، واپس چھوڑنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ میرا اونٹ نہیں ہے، بیت المال کا ہے، جتنا سفر کیا ہے کرایہ جمع کرواؤ. کرایہ لیا اور بیت المال کے اندر جمع کیا. یہ چیزیں ہمارے دین نے، ہماری تاریخ نے، ان لوگوں کی زندگی سے ہم نے سیکھی ہیں جن کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا گیا ہے. لہذا یہ چیز لوگوں کے اندر آنی چاہیے کہ صرف حکمرانوں کو منتخب کر کے بھیج دیا. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے، جن ہمارے نمائندگان نے ہماری رائے کو جا کے بیچا تھا، اللہ ماشاءاللہ کوئی 1-2 کو چھوڑ کے باقی سب کا جس طرح لوگوں نے احتساب کیا، یہی صحیح اپروچ ہے. وہ سارے لوٹے ہار گئے. وہ سارے لوگ جنہوں نے اپنی رائے تبدیل کی، بھئی آپ جہاں پر کھڑے ہیں، جس جماعت کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے، آپ وہاں کھڑے رہے، اختلاف کریں ان کے ساتھ،
لیکن یہ کیا، ہم نے آپ کو ایک طرف بھیجا ہے، آپ پیسے لے کے دوسری طرف چلے گئے۔ لوگوں کے اندر جب یہ شعور آئے گا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کے اندر آنی چاہیے۔ ایک اور چیز بڑی اہم چیز کہ یہ جو ہمارے نمائندگان ہیں، ایک اور چیز میں بھی بڑی گہری نظر رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ دیکھیں عمومی اسلام کا قانون کیا ہے کہ لا یدخل الجنہ، قاطع، حضور نے فرمایا کہ جس نے قطع رحمی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں کے ساتھ صحیح تعلق، بلکہ یک طرفہ تعلق، زیادتی کے باوجود وہ تعلق رکھنا، یہ جنت کی ضمانت ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف صلہ رحمی کا اس طرح حکم دیا اور دوسری طرف اپنے عمل کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یہ جو عہدے ہیں نا، یہ جو منصب ہیں، خبردار کوئی شخص یہ عہدے اور منصب اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبی لوگوں کے اندر بانٹنا شروع نہ کر دے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اہل ترین لوگوں کے یہ امانت جو ہے، یہ عہدے جو ہے اہم اہل ترین لوگوں کے سپرد کرو۔ اور دنیا میں یہی رواج ہے، یہی ہماری تاریخ ہے۔ حضور کا آخری وقت آیا، لوگوں نے کہا کہ خاندان کے لوگ موجود ہیں، حضرت عباس چچا موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس وہ موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کسی کو اپنے بعد بنا دیجئے، ذمہ دار بنا دیجئے، عہدہ دے دیجئے، خلیفہ بنا دیجئے۔ فرمایا نہیں، لوگ بہتر شخص پر خود ہی انتخاب کریں گے۔ یہی معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، یہی عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کا تھا۔ پچھلے جمعے میں تفصیلات اس کی عرض کر چکا ہوں۔ لوگوں نے کہا بھی تو انہوں نے کہا نہیں، عملی طور پر سکھایا کہ جو شخص کسی منصب پر ہوگا، اگر وہ عہدے اور ذمہ داریاں رشتہ داریوں کی بنیاد پر تقسیم کرے تو سمجھ لو کہ وہ شخص کرپٹ ہے، بے ایمان ہے۔ بھائی عبداللہ ابن عمر تو اہلیت رکھتے تھے، لوگوں نے کہا بھی، بڑے جلیل القدر صحابی، حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر جنگ احد سے لے کے مسلسل غزوات کے اندر شریک رہے اور ایسی خدمات انجام دی، اللہ تعالیٰ نے عمر بھی اچھی خاصی دی، حضور کے بعد نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ تک وہ حیات رہے، بڑی خدمات تھی ان کی۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو بنا دے، فرمایا کہ نہیں۔ کمیٹی میں شامل کر دیں، فرمایا نہیں، مشاورت میں رکھ دیتا ہوں کہ یہ مشورہ وغیرہ دے لے، لیکن یہ کسی عہدے کا مستحق نہیں ہوگا میرے بعد۔ اب یہ چیز وہ ہے جو ہمیں ہمارے پیغمبر کے پروردہ صحابہ اکرام، ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ آج دنیا کے اندر بھی یہی ہے، لیکن ایک تماشا ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ فلاں صاحب، اب میں نام لوں گا تو آپ کہیں گے کہ شاید فلاں پارٹی کے خلاف بات کرے، سارے ہی اسی طرح کے۔ مذہبی پارٹیوں کو دیکھ لیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ ابا جی ہیں، پھر اس کے بعد بیٹا ہے، پھر اس کے بعد بیٹا ہے۔ اب پیروں کو دیکھیں، اوپر سے لے کر چلتے آ رہے ہیں، کوئی اور نیک آدمی پیدا ہی نہیں ہوا کہ اس دھرتی کے اندر کہ جو دعوت اور تبلیغ کی اس ذمہ داری کو ایک منصب اور ذمہ داری سمجھ کے قبول کرے۔ اور آپ کے خاندان کے علاوہ کوئی اس اہل ہی پیدا نہیں ہوا کہ وہ ریاست اور سیاست کی ذمہ داری سنبھال سکے۔ باپ ہے، پھر بیٹا ہے، پھر بیٹا ہے۔ یہ آپ کے شہر کے اندر دیکھ لیں، پورے ملک کے اندر دیکھ لیں، ساری کی ساری پارٹیاں فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں۔ کون ان کا احتساب کرے گا؟ آپ اور میں کریں گے۔ جب ہمارے اندر یہ اویئرنیس آئے گی کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ہمارے عطا کردہ منصب نمائندگی کو غلط استعمال کرتے ہیں، ان پر لازم تھا کہ اس شخص کو آگے لاتے جو ہماری نمائندگی اور ہماری قیادت کرنے کی زیادہ بہتر صلاحیت رکھتا ہے۔ جب لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آئے گی تو یقین جانے یہ خود بخود یہ لوگ سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تماشا لگایا ہوا ہے، ووٹ دے کے آپ فارغ ہو گئے، اب ووٹ دینے کے بعد اگلے 5 سال اس کی حفاظت کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ یہ سمجھنا ہے کہ نظر رکھنی ہے ہم نے، اور کوئی اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو حلقے کے اندر اس کو ٹوکیں گے، روکیں گے۔
نہیں ٹوک سکے، نہیں روک سکے تو ٹھیک ہے، پھر جب الیکشن ہوگا تو پھر اپنی رائے کا پوری دیانت کے ساتھ استعمال کریں گے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے جس چیز کی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو شام کا گورنر بنا کے بھیجا، اور شام میں ان کے بہت سارے رشتہ دار اور عزیز و اقارب تھے، تو ان کو وصیت کر کے بھیجا کہ اے یزید تم شام کی طرف جا رہے ہو، دیکھو وہاں تمہارے بہت سارے رشتہ دار ہیں، تو جو عہدے ہیں وہ رشتوں کی بنیاد پر مت بانٹنا، بلکہ اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کو عہدے دینا۔ ریاست کامیاب ہوگی، آپ کا نظم اجتماعی کامیاب ہوگا جب لوگوں کو یہ اویئرنیس ہوگی اور وہ حکمرانوں کا اسی میرٹ پر ان کی جانچ کریں گے، جو میرٹ اسلام نے قائم کیا ہے، ایسا سخت میرٹ۔ شروع میں نے اسی لیے بات کی کہ اسلام کی نظر میں کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ جسے آپ بیوروکریٹ کہتے ہیں نا، اس کا کوئی اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، یہ نوکرشاہی کا کوئی، یہ انگریز کا تصور ہے۔ ایک ہی تصور اسلام میں، وہ خدمت کا تصور ہے۔ جو قوم کی نمائندگی کرے گا، جو پبلک آفس ہولڈ کرے گا، وہ لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ، اگر یہ جذبہ اس کے اندر نہیں ہے تو دفع ہو جائے، پھر وہ اس آفس کو ہولڈ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، وہ ہماری نمائندگی کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ ہم اس کا احتساب کریں گے، اور اس کی کم از کم جو سطح ہے وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سزا دیں۔ یہ تب ہے نا جب ہم اس پر نظر رکھیں گے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے اس کے بعد کیا بنتی ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں اور بھی جو کہنے والی ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کروں گا کہ کل آپ نے ایک کام کیا تو آپ مت سمجھیے کہ اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے، اگلا کام بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ملک پاکستان تباہ ہو گیا ہے، پوری دنیا میں ایٹمی طاقت عالم اسلام میں وسائل سے بھرپور ملک، اتنا بڑا زرعی قطع ہمارے پاس ہے، نہریں اور دریا ہماری سرزمین پر بہتے ہیں، چاروں موسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اتنی ٹیلنٹڈ قوم ہے کہ دنیا اس کی مثال دیتی ہے، ملک سارا تباہ کر دیا اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، پبلک اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، اجتماعی ذمہ داریاں قبول نہ کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، نماز کی طرح سوسائٹی کی اصلاح، سماج کی اصلاح، خدا کے لیے اس کو بھی عبادت سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔